اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب رمضان المبارک کے ایام کی دعاؤں میں سے یہ پہلی دعا ہے، خدایا اس مہینے میں میرے روزوں کو روزہ داروں کا روزہ قرار دے، میری نمازوں کو نماز گزاروں کی نماز قرار دیں۔ خدایا مجھے اس مہینے میں غفلت کی نیند سونے والوں میں سے قرار نہ دیں، مجھے خواب غفلت سے بیدار فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے یا الہ العالمین، اور میری جو خطائیں ہیں ان سے درگزر فرما۔ عبادات دراصل تین قسم کی ہوتی ہیں، یا یوں کہوں کہ عبادات کے تین درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان جو حکم خدا کی طرف سے جس عبادت کے بارے میں آیا ہے اس حکم کے مطابق تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں تو وہ عمل ایک صحیح عمل کہلاتا ہے۔ عام طور پر ہم اسی طرح کی عبادت انجام دیتے ہیں کہ ہم اس عبادت میں موجود شرائط کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے اجزاء کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان جہاں اس عبادت کے اجزاء و شرائط کا خیال رکھتے ہیں وہاں وہ دیگر اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کا ذہن، اس کا دل، اس کے اعضاء و جوارح جسم کا ہر حصہ حقیقتاً خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے خداوند متعال سے جزا کا طالب ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے وہ عذاب جہنم سے بچیں اور خدا کی طرف سے جو وعدہ ہے جنت کا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن ایک تیسری عبادت بھی ہے، عبادت کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خداوند متعال کی اس طرح سے معرفت حاصل کریں کہ وہ اس معرفت کے نتیجے میں خدا کی عبادت کریں، لیکن اس لیے نہ کریں کہ وہ جنت جائے گا، اس لیے نہ کریں کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا، بلکہ مولائے متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام کی اصطلاح میں اگر میں بات کروں تو آپ نے فرمایا عبادات تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ عبادت جو غلاموں کی عبادت ہوتی ہے، ایک وہ عبادت جو تاجروں کی عبادت ہوتی ہے، ایک وہ عبادت جو آزاد انسانوں کی عبادت ہوتی ہے۔ غلاموں کی عبادت یہ ہے کہ وہ جہنم کے خوف سے عبادات انجام دیتے ہیں، جبکہ تاجروں کی عبادت یہ ہے کہ وہ جنت کے لالچ میں نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن آزاد لوگوں کی عبادت یہ ہے کہ وہ خدا کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ خود مولائے متقیان خداوند متعال کے سامنے حاضر ہو کر فرماتے ہیں، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا لجنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ خدایا نہ تیرے جہنم کے خوف سے نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، نہ تیری جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، بل وجدتک اہلا للعبادت، بس میں نے تو تمہیں عبادت کے لائق پایا، فعبدتک، بس میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اس دعا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ الہی خدایا اس ماہ میں میرے روزوں کو روزہ داروں کا روزہ قرار دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو روزے کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں ان سے تو سب احتراز کرتے ہیں۔ جو بھی روزہ رکھتا ہے حقیقتاً وہ روزے کو توڑنے والی ساری چیزوں سے اجتناب تو کرتا ہے، لیکن کیا وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اس کے دل کا بھی روزہ ہو؟ یہ چیزیں، ان چیزوں کا خیال عام طور پر ہم سے نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے ہمارا روزہ ہے تو صحیح، لیکن حقیقی جن کا روزہ ہے، جن کے روزے کو حقیقی روزہ کہا جا سکتا ہے، ہمارا روزہ شاید اس روزے میں سے نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدایا ہمارے اس روزے کو
ان لوگوں کے روزے کی طرح قرار دیں، ہمارے صیام کو ان کا صیام قرار دیں جو حقیقتاً روزہ رکھتے ہیں۔ نمازوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم میری نمازوں کو بھی نماز گزاروں کی نماز قرار دیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدایا مجھے اس رمضان میں، اس مہینے میں خواب غفلت سے بیدار فرما۔ نیند سے بیدار ہو جانا انسان کے لیے بہت آسان ہے، لیکن غفلت میں اگر کوئی انسان ہے تو غفلت سے بیدار کرنا، غفلت سے بیدار ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند متعال سے اس بارے میں دعا فرما رہے ہیں کہ خدایا مجھے اس مہینے میں، جو مہینہ برکتوں سے لبریز مہینہ ہے، جس مہینے میں آپ کی رحمت وافر ہیں، جس مہینے میں آپ کی رحمت بے کراں ہے، اس رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں سے استفادہ کے لیے مجھے خواب غفلت سے بیدار فرما۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خدایا میرے گناہوں کو بخش دے اور میری لغزشوں سے درگزر فرما، اس لیے کہ آپ مجرموں کے جرم سے، گناہ گاروں کے گناہوں سے اور خطا کاروں کے خطاؤں سے درگزر کرنے والی ذات ہے۔ خداوندہ اس مہینے میں جس میں آپ کی رحمتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہیں، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے میں میرے بھی گناہ معاف فرما اور آپ کے اس مقدس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو ہمارے شامل حال فرما۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ وَاعْفُ عَنِّي يَا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ۔ خدایا میں آپ سے جب یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے جرم اور میری خطاؤں سے درگزر فرما، تو اے میں پروردگار، یہ میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں، اس لیے آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ کی عادت یہی ہے کہ آپ مجرموں سے درگزر کرتے ہیں، کہ آپ لوگوں کے خطاؤں سے چشم پوشی فرماتے ہیں۔ اس لیے مجھ سے بھی، میں آپ کا ایک عاجز بندہ، ایک خطا کار بندہ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے بھی جرموں سے، میرے بھی خطاؤں سے درگزر فرما۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم سب کی بھی دعا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعا میں ہم بھی آواز ملاتے ہوئے یہی دعا کرتے ہیں، خدایا اس مقدس مہینے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری جو خطائیں ان سے درگزر فرما، اور ہم سب کو اس مقدس مہینے کے اعمال عبادات خلوص دل کے ساتھ اس طرح انجام دینے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے انجام دینے سے آپ کی ذات ہم سے راضی ہوتی ہے۔ والسلام علیکم